السلام علیکم، دس از محمد عمران، اور اس ویڈیو میں آپ کو اپنے پرسنل انٹرویو کے ایکسپیرینس کے بارے میں بتانا چاہوں گا جو کہ UDC کی پوسٹ کے لیے FBR کے ریجنل آفس فیصل آباد میں ہوا تھا۔ میرا انٹرویو کیسا ہوا، اور ہاں اگر آپ بھی کسی انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ہونے والی ہے، تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا ہے، اور پھر آخر پر آپ نے اپنا اندازہ لگانا ہے کہ آپ کی تیاری اس وقت کہاں تک ہے، اور جو مجھ سے پوچھا گیا پھر آپ نے اس سے اندازہ لگانا ہے کہ آپ نے کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے انٹرویو کا جو ٹائم تھا جو مجھے دیا گیا تھا وہ تھا 2 بجے کا، تو میں تقریباً وہاں پہ فیصل آباد 1 بجے ان کے آفس پہنچ گیا تھا۔ میں نے کہا 2 بجے انٹرویو سٹارٹ ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہاں پہ تقریباً 38 بوائز تھے اور کچھ گرلز بھی تھیں۔ ہم وہاں ہال میں بیٹھے ویٹ کرنا شروع کر دیا، 2 3 4 5 بلکہ نہیں، ہمارا انٹرویو سٹارٹ ہوا 7 بجے جا کر۔ پتہ نہیں کیا تھا لیکن ہمارا انٹرویو 7 بجے سٹارٹ ہوا، اور پہلے گرلز کی باری آئی اور اس کے بعد بوائز کی باری تھی، اور میرا جو انٹرویو ہوا وہ تقریباً 9:20 میں میری باری آئی رات کے انٹرویو کی۔ میں جیسے ہی دروازہ کھولا انٹرویو اجازت لے کر جا کر بیٹھ گیا، تو 3 ممبر تھے جو انٹرویو لے رہے تھے، تو جاتے ہی ایک نے کہا کہ عمران، میں نے کہا یس سر۔ کہتے انٹروڈیوس ٹو یور سیلف۔ میں نے اپنا پورا تعارف کروایا۔ تعارف کروانے کے بعد کیونکہ میں نے اپنی جو بیسک رہائش تھی وہ میں نے بتایا تھا کہ میں پاک پتن سے ہوں، تو انہوں نے پہلا کاؤنٹر کوشچن کیا کہ بابا فرید پاک پتن کب آئے تھے؟ چونکہ میری زندگی کا یہ پہلا انٹرویو تھا، اس سے پہلے میں نے کوئی انٹرویو نہیں دیا ہوا تھا، تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا چیزیں یاد کر کے جانی ہے۔ میں ویسے ہی چلا گیا تھا، تو مجھے اس کے بارے میں نہیں پتہ تھا، تو میں نے سوری بول دیا سمپل۔ اس نے دوسرا کوشچن اسی کے بارے میں کیا کہ اچھا بابا فرید کا کوئی مجھے پوئٹری سنا دو، کوئی اس کی نا شاعری سنا دو۔ مجھے یہ بھی نہیں آیا، میں نے سوری بول دیا۔ پہلے دونوں سوال جب میرے صحیح نہیں ہوئے تو میرا تھوڑا سا کانفیڈنس وہ لوز ہو گیا۔ جب میرا کانفیڈنس لوز ہوا تو میں تھوڑا سا نا نروس سا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرے ممبرز نے نا سلامت کی شروع کر دیے، کہتے اچھا مساکم دینا کیا ہے؟ میں نے پھر اس کو بتایا مساکم دینا کا، کہتے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے تھے حضرت عثمان کو کن لوگوں نے شہید کیا؟ میں نے کہا سوری سر، مجھے نہیں پتا تھا۔ اس کے بعد اس نے کہا اچھا دوسرے ممبرز کو دے دیا اس نے دوبارہ۔ اس نے پھر مجھ سے کہا کہ آپ نے انٹرمیڈیٹ فزکس میں کی ہوئی ہے، فزکس میتھ اور آپ کی کمپیوٹر ہے۔ میں نے کہا یس سر۔ کہتے اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ 3rd لا کیا ہوتا ہے نیوٹن کا؟ میں نے بتایا کہ سر ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، دیٹس کالڈ 3rd لا۔ کہتے ایگزامپل کے طور پر میں نے کہا سر جیسے کہ دیوار کو بال کو اگر دیوار پہ ماریں تو وہ واپس باؤنس ہو کے آتی ہے ان اپوزٹ ڈائریکشن۔ کہتے اچھا، تو یہ میرا جواب ٹھیک تھا، لیکن اس میں یہ تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ کی جو موومنٹس تھی نا ان کو تھوڑا سا استعمال کیا، جو کہ میرا ایک بہت ہی برا پوائنٹ تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھوں کو استعمال نہیں کرنا تھا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ ایکسلریشن کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس کو ڈیفینیشن بتائی۔ اس کے بعد اس نے کہا لا آف انرشیا کیا ہوتا ہے؟ مجھے نہیں آتی تھی، میں نے سوری بول دیا۔ اس کے بعد جی پاک اسٹڈی اس نے 1-2 سوال پوچھے کہ UNO کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو GK کا تھا کہ UNO کیا ہوتا ہے۔ پاک اسٹڈی کا پوچھا تھا کہ نیرو رپورٹ کب شائع ہوئی، تو میں نے اس کو یہ بتا دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ان کا ایک اور ممبر تھا تیسرا، اس نے سوال شروع کر دیے کہ اچھا بیٹا آپ نے کمپیوٹر پڑھی ہوئی ہے؟ میں نے کہا یس سر۔ کیا تھا اچھا کہ فارمولا کس سے سٹارٹ ہوتا ہے؟
تو میں نے اس کا سوال سمجھا نہیں اور میں ڈائریکٹ ہی وہ C++ پہ چلا گیا جو میں نے پڑھی ہوئی تھی کہ فارمولا اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو پہلے اس کا فارمولا ویریبل لینا پڑتا ہے، یہ وہ. میں ادھر چلا گیا. وہ کہتا بیٹا آپ نے میرا سوال سمجھا نہیں، آپ میرا سوال ہی نہیں سمجھ رہے. میں نے کہا سوری سر. حالانکہ اس کا سمپل جواب تھا کہ ایکول ٹو سے فارمولا سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا کافی گھما دیا جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ناراض ہو گیا، کہتا آپ میرا سوال نہیں سمجھ رہے. ایک میرا یہ ویک پوائنٹ تھا بہت زیادہ. تو اس کے بعد کہتے اچھا انگلش آتی ہے؟ میں نے کہا یس سر انگلش آتی ہے. کہتے اچھا. اس نے مجھ سے کہا کہ ایسے کون کون سے ٹینسز ہیں جن کا پیسو وائس نہیں بن سکتا، جو ایکٹیو سے پیسو میں کنورٹ نہیں ہو سکتے. میں نے کہا سر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس اینڈ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس. کہتا شور. میں نے پھر اس کے اوپر سوچا تو میں نے کہا سر ہاں فیوچر کنٹینیوس ٹینس. کہتے ٹھیک ہے گڈ. فی الحال ابھی یاد نہیں آ رہا ہے. تو یہ کرنے کے بعد اس نے کہا جی عمران آپ جا سکتے ہیں. تو جی یہ تھا میرا پرسنل انٹرویو کا ایکسپیرینس. اب آپ خود اس میں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے کون کون سے غلطیاں کی. میری پہلی غلطی کہ مجھے اپنے شہر کے بارے میں ہی نہیں پتہ تھا، مجھے اس کی ہر چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تھا. دوسرا ویک پوائنٹ کہ میں نے اپنے انٹرویو کے دوران اپنے ہاتھوں کا استعمال کیا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ نے ایک دفعہ جہاں پہ ہاتھ باندھ دیے نا آپ کے ہاتھ وہیں پہ رہنے چاہیے. ہاتھوں کا استعمال نہیں کرنا، ادھر ادھر ہاتھ نہیں ہلانے. ہاتھوں کی مطلب کہ باڈی لینگویج آپ نے استعمال نہیں کرنی. صرف اپنے ایکسپریشن سے بتائیں کہ آپ اپنی باڈی لینگویج یوز کر رہے ہیں. ہاتھوں کا استعمال آپ نے بالکل بھی نہیں کرنا. اور تیسرا میرا ویک پوائنٹ یہ تھا کہ میں وہاں پہ ڈریس پینٹ کی جگہ میں وہاں پہ کپڑے پہن کے گیا تھا، اوپر میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی. میرے خیال میں یہ بھی آپ کی سلیکشن پہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. آپ کا کوئی بھی انٹرویو ہو تو آپ نے وہاں پہ کپڑے نہیں پہننے. بہت سے میں نے کینڈیڈیٹس ایسے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں کپڑے پہن لو کچھ نہیں ہوتا، یہ آپ کی کانفیڈنس پہ میٹر کرتا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کسی کی باتوں میں نہیں آنا. آپ کے پاس اگر کوئی پینٹ اور شرٹ اور ساتھ ٹائی پڑی ہے تو ویل اینڈ گڈ، آپ وہ پہن کے جائیں انٹرویو میں. ٹھیک ہے نا، اس سے آپ کا کانفیڈنس بہت اچھا رہے گا. اب وہاں پہ 38 بوائز تھے، اس میں صرف 4 کے سوٹ پہنے ہوئے تھے جس میں سے ایک میں بھی تھا. تو باقی سب کے 3 پیس اور 2 پیس پینٹ شرٹ. تو وہاں پہ جب یہ بندہ دیکھتا ہے تو بندے کا کانفیڈنس خود بخود لوز ہو جاتا ہے کہ یار وہ تو پینٹ شرٹ میں آیا ہوا ہے، وہ 3 پیس میں آیا ہوا ہے اور میں نے یہاں پہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو تھوڑا سا بندے کا کانفیڈنس وہاں پہ بھی لوز ہو جاتا ہے. تو یہ میرا 3rd ویک پوائنٹ تھا. تو آپ نے ان باتوں کو غور سے دیکھنا ہے، غور سے اس کی تیاری کرنی ہے، اور تاکہ آپ کا انٹرویو بہت اچھا ہو. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے اگر وہ بھی انٹرویو کی تیاری کر رہے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.